بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسلسلہ خلاصہ قرآن آج پارہ نمبر 10 کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں جہاد، منافقین کی سازشوں، توبہ، اللہ کی رحمت اور نفاق کے موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 54 تک مسلمانوں کو میدان جنگ میں صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ کفار کے انجام اور ان پر سابقہ امتوں کی طرح عذاب آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 55 سے 63 تک اللہ تعالیٰ نے کفار کی فطرت بیان کی ہے کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف ہمیشہ چوکنا رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 64 سے 75 تک مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے، اتحاد قائم رکھنے اور ہجرت و جہاد کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک مشرکین کے ساتھ معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حج کے موقع پر مشرکین کے لیے برات کا اعلان کیا گیا ہے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو کفار کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 17 سے 22 تک مسجد الحرام کی حرمت، مسجدوں کو آباد کرنے والے سچے مومنین کا ذکر ہے۔ ایمان اور جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 سے 29 تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کا حکم ہے۔ اہل کتاب کی بعض نافرمانیوں اور ان پر جزیہ لگانے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 30 سے 37 تک یہود و نصارہ کے باطل عقائد، خاص طور پر حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے پر مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 38 سے 48 تک جہاد کی فرضیت اور مسلمانوں کو دین کے لیے قربانی دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ منافقین کی سستی، بہانے اور دوغلے پن کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 49 سے 59 تک منافقین کی پہچان اور ان کے دلوں میں بیماری اور ان کی سازشوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 81 سے 92 تک غزوہ تبوک میں منافقین کی سستی اور سچے مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ 3 صحابہ کا واقعہ جو جہاد میں شامل نہ ہو سکے، بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ تھا پارہ نمبر 10 کا مختصر خلاصہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔